والی کملی تو صدقے جا جن تک دے رات گزاری ہے سب سونیاں تھوڑی جی آواز کٹ رہا بلال پیارا سب سونیاں صورت تو سونی صورت رسول دی پیاری ہے بڑا پیارا جملہ سونا مکھڑا زلفا کالیاں نے کہو یار سبحان اللہ ادھر والیو یار تسی نہیں بول دے سارے کہو سبحان اللہ سونا مکھڑا زلفا کالیاں نے بلیل سیاہی والیاں نے کد کان دی کنولی کج دیاں نے حکیم صاحب کد کان دی کنولی کج دیاں نے کدی موڑیاں تے اسواری ہے رب مکھڑا خوب بنایا ہے سجدی سر تے سرداری ہے اور استاد جی نک پتلا چمکا مار دائے نک پتلا چمکا مار دائے جڑا اس پیغمبر دا سچا دیوانہ تے پروانے جملہ اینڈ کرا ذرا محبت رل گونج پا کے کہنا سبحان اللہ نک پتلا چمکا مار دائے اے نک ساڈی سرکار دائے نک سجدے اندر رگڑ رگڑ نک سجدے اندر رگڑ رگڑ لائی اللہ دے نال یاری ہے رب مکھڑا خوب بڑھایا ہے سجدی سر تے سرداری ہے اکھاں سرخ تے کالیاں چمک دیاں جویں بجلی نوروں دھمک دیاں کد مندی نگانا تک دیاں سن کد مندی نگانا تک دیاں سن اللہ رکھ لئی شرم ساری ہے رب مکھڑا خوب بنایا ہے سجدی سر تے سرداری ہے اور اکھاں کردیاں کی سب توجہ کرنا ذرا اللہ اللہ اے اکھاں رات نو روندیاں سن اے اکھاں رات نو روندیاں سن غم امت وچ نہ سوندیاں سن کد سرما دینے نہ پوندیاں سن کد سرما دینے نہ پوندیاں سن انہاں جاگ کے رات گزاری ہے رب مکھڑا خوب بڑھایا ہے سجدی سر تے سرداری ہے اور میرے استاد محترم فضیلت الشیخ قاری محمد اکبر صاحب تشریف فرما دے سرکار دے کلمہ مبارکہ دا تذکرہ کرن لگا علاوہ دی توجہ کرنا ذرا اللہ اللہ کن سونے وچ روے تانے کن سونے وچ روے تانے نہ سن دے گلے شکیتانے نہ چگلی جھوٹ نہ سارنگی نہ چگلی جھوٹ نہ سارنگی نہ راگ رگن بازاری ہے ایک کان نہ جھوٹ سننا چگلی سننا ایک کان سن دے کی سب توجہ کرنا ذرا کان ربی آوازاں سن دے سن کان ربی آوازاں سن دے سن قرآن دے موتی چن دے سن کد آئی آواز دے مرلی دی کد آئی آواز دے مرلی دی سنے انگل کن وچ ماری ہے رب مکھڑا خوب بڑھ اور جدو چہرے تے تبسم آندا سی ہر سینہ ٹھاردا جاندا سی جدو چہرے تے تبسم آندا سی ہر سینہ ٹھاردا جاندا سی جگ بولیا نال تبسم دے جویں پھلاں دی مصری کے آری ہے آخری دو جملے بڑے پیارے رہ گئے نے توجہ کرنا ذرا اللہ 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 اور صدقے داڑھی کیا پھپ دیئے جنہ داڑیاں رکھیاں نے کہو سبحان اللہ اے تسی رکھیاں نے جنہ نہیں رکھیاں جنہ رکھیاں نے ذرا سارے محبت نال بلند آواز نال کہو سبحان اللہ صدقے داڑھی کیا پھپ دیئے
سونے نبی دا سینہ کج دیے ہلے تے سینے وج دیے ہلے تے سینے وج دیے نال لمبی نال پاری رب مکھڑا خوب بنایا ہے سجدی سر تے سرداری ہے۔ آخری پیغام میں پی ایس اسلامک سینٹر کے ذریعے دینا چاہنا، توجہ کرنا ذرا، جے تو پیار نبی نال کرنا ہے، جے تو پیار سونے نال کرنا ہے، پھر داڑھی تو کیوں ڈرنا ہے؟ نہ کٹواوی نہ منڈواوی نہ کٹواوی نہ منڈواوی بچ آیا حدیث پیاری ہے رب مکھڑا خوب بنایا ہے سجدی سر تے سرداری ہے سب سونیاں صورتاں تو سونی صورت رسول دی پیاری ہے۔ کنے کو لاتے کرما لے ہو سارے ساتھی بھائی الحمدللہ بڑے پیار نال بڑی محبت نال تشریف فرما لیں۔ میں انشاءاللہ قاری محمد اکبر اسد صاحب مشکات شریف دے بھی حافظ نے، بخاری شریف دے بھی حافظ نے، اور عظیم کتاب عظیم معجزہ قرآن پاک دے بھی حافظ نے۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ دا انعام اور اللہ تعالیٰ دا کہ ساڑھے شیخ محترم تے بہت بڑا احسان ہے کہ حافظ بخاری بھی نے، حافظ مشکات بھی نے، حافظ قرآن بھی نے الحمدللہ۔ اور اونا دا آرڈر، اونا دا حکم، میں تے اونا دا ڈرتا جڑا نا سلمان ربانی صاحب دی نظم پڑھوں پہلے اونا بلے اجازت لئیے کہ ساڑھے شیخ نے، بزرگ نے، یہ دین دی قرآن دی حدیث دی برکت ہے کہ تو انہوں معلوم ہوتے پہنے بھی جوان نے لیکن عمر دا کافی تقاضا ہو گیا ہے۔ بار بار کہہ رہے سی کہ میرا پہلے خطاب کرا دے ہو، میں ابھی تو ہٹی پہلے کرا دیئے تقریر تو پھر ایسا بھی چکی کرنا ہے۔ اونا دا حکم اور اونا دی فراخ دلی ہے۔ الحمدللہ ساڑھی خوش قسمتی ہے کہ ساڑھے علاقے دی پہچان شیخ العرب والعجم فضیلت الشیخ استاد العلماء حضرت مولانا محمد اکرم مدنی صاحب الحمدللہ جڑے مسجد نبوی دے اندر درس حدیث ارشاد فرما دے رہے وہ انشاءاللہ اپنی قیمتی نصیحتاں نال نوازن گے۔ میں دعوت خطاب دیاں گا فضیلت الشیخ شیخ العرب والعجم خطیب العرب والعجم حضرت مولانا الشیخ محمد اکرم مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى۔ وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك۔ إذا كان الله معك فمن تخاف وإن كان الله عليك فمن ترجو۔ محترم مکرم
عزیز دینی اسلامی روحانی دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں، میں اس وجہ تو اجازت چاہ رہا سا کہ میرے فاضل بھائی ماشاءاللہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے بہت ساریاں انگنت نعمتاں تو نوازیا، کیونکہ یہ جدو آ جان تو مینوں ایویں لگتا ہے کہ جتھے اسی پڑھتے رہے ہیں مدینہ یونیورسٹی، او دی بنیاد رکھی تے شیخ ابن باز رحمہ اللہ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے، وہ بھی اکھاں تو نبینے سن تے میرے استاد جی نے تے مفتی حرمین نے تے عرب عجم دے ماشاءاللہ وہ مفتی اعظم ہی سن، کئی جلداں وچ انہاں دا فتاوا ہے۔ اے اللہ دیاں رحمتاں نے، کسے نو اللہ زہری اکھاں دے دیندا ہے، کسے نو اللہ دل دیاں اکھاں دے دیندا ہے۔ اللہ جل جلالہ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، آنکھوں کے نبینے نہیں ہوتے، اصل نبینہ وہ ہوتا ہے جس کی دل کی آنکھیں بند ہو جائیں۔ جب دل آباد تھا تو ٹپکتی تھی ہر شے سے بہار، جب دل بھی یہ باں ہو گیا تو پورا عالم ویراں ہو گیا، جب زمین بنجر ہو تو محض برسات سے کیا ہوتا ہے، عمل کے لیے عمل ضروری ہے حصول تمنا کے لیے، وگرنہ رنگینی خیال سے کیا ہوتا ہے۔ تو جب دل کی زمین بنجر ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ میرے فاضل بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ، ویسے بھی میری اور ان کی برادری بھی ایک ہے، دین اسلام توحید کا رشتہ بھی ہے اور بھی بہت سارے رشتے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ میری ضرورت نہیں، لیکن ایک دو باتیں ان کی موجودگی میں اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ سبحانی صاحب پرسوز انداز ربانی صاحب دونوں شہر اسلام دس رہے سن، یہ بھی بیٹے نے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے انہاں کولوں بھی پورے پنجاب وچ بڑا کم لیا ہے، اللہ تعالیٰ مزید لوے۔ وہ تانوں اس پاسے لے آ رہے سن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینے سونے پیارے سچے سچے نے کہ جنہاں دی جدائی وچ کھجوراں دے تھم بھی روندے سن، جنگل دے بھیڑیے بھی تعریفاں کردے سن، درخت بھی پیروی کردے سن، مٹھی وچ روڑ بھی بولدے سن، جویں خطیب پاکستان آندے ہندے سن، ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی، مالکاں مالی کلیا بیج لاون، بیلا پٹیا تے مندہ چور بولن، مالی نے بیج لایا اللہ، ڈاڈا پھل مٹھا میرے مرشد دی مٹھی وچ پتھر دے روڑ بولن۔ تو وہ تانوں دس رہے سن بھی جڑی ایڈی وڈی ہستی سونی ہوئے پھر سونیاں دے آکھے لگی دا پیچھے نہیں ہٹی دا، تو جدو سونا من لیا جے تو پھر اج تو بعد دل وچ عہد کر لو کہ اسی ساری زندگی اس محبوب دی سنت نہیں چھڑن۔ ساڈے پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب ایک گل کردے ہوندے نے کہ ایک بندے نو ایک چھلا ملیا کسے گلوں محبوب والوں، وہ جدو کو گویا کوئی چیز چکدا نا کہ انہوں لا کے خوشبو وچ ولیٹ کے رومال وچ جیب وچ پا لینا۔ کسے کیا بھی تو اس لوہے دے چھلے دی اینی عزت کیوں کرنا؟ حافظ صاحب بڑی مزاج دے سمجھن والی گل ہے، کہندا ہے جی اے میرے پیارے تے محبوب دا چھلا ہے تے مینوں پیارا بڑا لگدا ہے، میں کہنا کہ اینوں مٹی تے گویا نہ لگ جائے، تے جنہ تک میری زندگی ہے میں اینوں تھلے نہیں ڈگن دینا تے کوئی مٹی کٹا بھی نہیں لگن دینا۔ تے یار ایک انسان شے دے تے انہوں اینا پیار کیتا جاوے، تے سانوں تے کملی والے نے آج چنڈی دیتی ہے داڑھی شریف سن دے بیسا جنہ، اگر ایک گندے گٹرے چ ڈگے تے سانوں کچھ نہ ہوئے تے دا معنی ہے کہ فکر آخرت نہیں۔ تو میں چند لمحے بس تواڈے نال دو تین بڑیاں درد دیاں گلاں کرنیاں چاہنا۔ ویسے تے حقیقت ہے کہ مٹی کولوں بنےوں تے مٹی دے وچ مل جانا، تے ایویں کادی بلے بلے اور چلیا اج مٹی دے اوپر تے کل مٹی دے تھلے، مٹی کولوں بنیا تے مٹی دے وچ مل جانا، تے کادا غرور تے کادی بلے بلے اج زمین دے اوپر تے کل مٹی دے تھلے۔ ماشاءاللہ
چلو اچھا اچھا، اللہ برکتاں دے۔ انہاں واسطے دعا کیتا کرو، سارے دعا کر دیو کہ اللہ ساڈے حافظ جی نو صحت تے عافیت والی لمبی زندگی عطا کرے، تے اللہ ساڈے بابا جی محمد دین صاحب جس بزرگ دے بیٹیاں نے بھائی عبد الغفور صاحب، انہاں دے دیگر بیٹے، تے ماشاءاللہ میرے بابا جی رحمت اللہ کشمیری دی اللہ قبر جنت دا باغ بنائے، او دے لنگوٹیے یار ساڈے صدر صاحب بیٹھے نے ماشاءاللہ، انہاں نال انہاں دا بڑا پیار سی۔ جدوں میں انہاں نوں وینا تے مینوں بابا رحمت اللہ کشمیری یاد آ جاندا ہے۔ وہ بھی اس پورے ضلع وچ ایک شیر سی جڑا شرک و بدعت دا لک توڑدا سی۔ اگر کوئی وڈے تو وڈا بندہ بھی SHO بھی سگڑ پی رہا نا، آ سینما کرا کے تے قصور تھانے گئے نا، اللہ کرے کوئی انج دا بندہ ہون بھی پیدا ہو تے SHO صاحب سگڑ پہ پیون تے جاندے انہوں کہندے نے سگڑ سٹ دے۔ تانوں پتہ ہے جویں ایتھے بندیاں نوں کٹدے ہوندے سن تے ڈھول پاڑ دیندے سن تے سینمے اڑا دینے تے برائی انہاں نوں ویکھ کے ایویں نسدی سی کہ فاروق اعظم دی یاد تازہ ہوندی سی۔ اے ہے فکر آخرت کہ جتھوں فاروق اعظم لنگ گئے یقین جانو شیطان مودڑے منہ ڈگ کے دوبارہ ادھر ویندا نہیں سی۔ تے اج ساڈے تے گھر گھر شیطان پہ نچدا ہے، جیباں وچ شیطان پہ نچدا ہے، اور مسجداں ویران نے تے شیطانی اڈے آباد نے۔ اسی تے مسجداں وچ بھی سواد لین آنے ہاں، آدھی حالت تے تربیت بدل نہیں آندے، ناراض نہ ہونا، تربیت سے بدلتا ہے قوموں کا مزاج، ورنہ علم سے تو ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ تو آؤ میں نے ایک آیت پیش کی کہ بل تسرون الحیات الدنیا، کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کو بھلا بیٹھے ہو۔ جویں تسی دردناک انداز وچ سنیا ہے میرے فاضل نوجواناں وچ اللہ ساریاں دیاں زندگیاں وچ برکت فرمائے، لیکن آخرت بہتر ہے۔ یہ دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالاں دے دے کے کس طرح سمجھایا، فرمایا بھی جمیں سمندر میں اذا دخل احدکم اصبعہ فی الیم، جب کوئی سمندر میں انگلی ڈالے تو ایک قطرہ آتا ہے، وہ قطرہ ساری دنیا ہے اور سارا باقی سمندر آخرت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ دنیا مکڑی کا جالا، مچھر کا پر، ڈھلتی چھاؤں، سوئے بندے کا خواب۔ یوں سمجھے کہ دنیا کہیں بڑھاپے نے گھیرا، کہیں بیماریوں نے، کہیں جدائیوں نے، کہیں ذلتوں نے، کہیں مہلک موبقات زلزلے طوفانوں نے۔ جتنا آدمی مرضی بچنا چاہے اس سے بچ نہیں سکتا، بچ بچ کے مرے گا۔ تو لہٰذا جس آدمی نے آخرت بنا لی اس نے سارے جہان بنا لی۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند داناس، بختوں والا سعید اور رب دا سچا ولی تے جنتی او شہزادہ ہے کہ جنہیں دنیا چ رہ کے اپنی آخرت دی تیاری کر۔ اور ہمیں آخرت لگ جائے تو یہ بات سمجھ آ جاندی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کون رب ہے۔ ماشاءاللہ حکیم خلیل صاحب ساڑے شیخ الحدیث نے، اللہ میرے ویر دی زندگی چ برکت فرمائے، اللہ انہاں دے زور بیان وچ بھی برکت فرمائے، انہاں دیاں بھی بڑیاں محنتاں نے۔ اور میرے بچے طالب علم شاگرد قاری عمیر صاحب واسطے بھی دعا کر دیو، جنہ ماشاءاللہ اج انعامات بچیاں نو پڑھا کے تسی دتے نے، کیونکہ انہاں واسطے دعاواں کرنا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب تو بہترین فرشتیاں نال اللہ نے شان دیتا ہے تے انہاں لوگاں نو جڑے قرآن سکھ دے نے تے سکھا دے۔ اللہ تانوں بھی اس راہ تے چلا دے وے۔ آؤ میں اس انداز وچ تانوں غم آخرت سنانا چاہنا کہ رب ذوالجلال جڑی او ذات ہے کہ اگر راضی ہو جائے تے موت زندگی بن جاندی ہے، ناراض ہو جائے تے زندگی بھی موت بن جاندی ہے۔ او فرماندے نے کہ اے بندیا تو دیکھ تینوں قطرے تو انسان کس نے بنایا، اے بندیا تو سوچ اے پوری کائنات دا مالک تے خالق کون ہے، اے 7 زمیناں کس نے بچھائیاں، 7 آسمان کس نے بچھائے، اے دن تے رات کس نے بدلے، اور تینوں ماں دے پیٹ وچوں
ایک مائے مہین تو تیری اتنی پیاری تصویر بنا کے تینوں متناسب بنا کے کس نے اتھے لیاندا؟ پھر پوری کائنات مکھیاں شہد بنا دیاں نے اور مجھاں سفید دودھ دے رہیاں نے، پوری کائنات تیری خدمت واسطے ہے۔ جدو تو سوچیں گا یہ تو خود نہیں بنیا، تینوں اپنے آپ کسے نہیں بنایا، نہ میرے تو علاوہ کوئی تینوں بنا سکتا ہے، تو جدو تو اپنی مرضی نال آیا نہیں ہے تو اپنی مرضی نال جی بھی نہ، جنہیں تینوں کلیا ہے انہیں واپس بھی بلانا ہے۔ تو یبنا آدم، اے آدم دے بیٹے غور کر لے، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت اور آخرت اور جنت کی تیاری کے لیے فارغ ہو جا، میں 2 نقد انعام دوں گا، ایک تیری فقیری کو غنا اور شاہی اور تونگری سے بدل دوں گا، اور دوسرا تیری فقیری کے دروازے بند کر دوں گا۔ پھر تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی یہ صدا آئے گی کہ شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جن کی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے چھاؤں میں تلواروں کی، جن کی ہیبت سے بت سہمے پڑے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے بھی ہو واللہ احد کہتے تھے۔ تو اگر آپ نے عبادت کے لیے ٹائم نہ نکالا تو پھر سمجھو کہ اللہ تعالیٰ فقیری بھی دروازے کھولے رکھیں گے، اور ہاتھ 2 اور کام 100، پھر کبھی کام ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے سارے احباب سے کہ اگر فکر آخرت سمجھنی ہے تو میرے بھائی انشاءاللہ بڑی تسلی سے آپ کو سمجھائیں گے۔ میرے آخری چند جملے میں احادیث کا نچوڑ پیش کر کے جانے لگا ہوں۔ اگر بچے کو صحیح فکر آخرت اور ایمان سینے میں اتر جائے تو اس کا عزم کتنا بلند ہوتا ہے کہ معوذ معاذ کی شکل میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن وقت کے فرعون اور ابو جہل کو قتل کرتے ہیں۔ بھائی یہ دیکھا ہے آپ نے، یہ ہے بچے کی فکر آخرت۔ اگر بوڑھے میں فکر آخرت آ جائے تو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں اگر میں رستے میں فوت ہو جاؤں تو میری ناش کو قسطنطنیہ تک لے کے جانا، میں قیامت کو کہوں گا کہ مولا زندہ تو بڑے تیرے رستے میں چلے لیکن ایوب انصاری مرنے کے بعد بھی اس کی لاش تیرے رستے میں سفر کرتی رہی۔ اگر کسی بی بی میں غم آخرت اور فکر آخرت آ جائے تو مثال ام سلیم کی دوں گا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیجتے ہیں نکاح کا، کہا اے ابو طلحہ انصاری تو ابھی مسلمان نہیں ہے، پہلے میرے محبوب کے دین اور اسلام کو قبول کر، ام سلیم اپنا حق مہر بھی معاف کرتی ہے، میں تجھے اپنا سرتاج قبول کروں گی، کیونکہ ہمارا ایک جینا مرنا سب دین کی بلندی کے لیے ہے، ہم نے دنیا کو حقیر جانا ہے، اگر جانا ہے تو سب کچھ جنت کو جانا ہے، کیونکہ جنت میں جب رب کا دیدار ہوگا تو سب کچھ بھول جائے گا۔ میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ اتنا مزہ جنت میں نہیں جتنا جنت بنانے والے کے دیدار اور قرب میں مزہ ہے۔ تو اگر عورت کا ذہن آخرت کی تیاری بن جائے تو وہ اپنا حق مہر بھی چھوڑ دیتی ہے۔ ہاں اگر کسی جوان کا اور امیر المومنین وقت کے خلیفے اور بادشاہ کا غم آخرت بن جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز فجر کی جماعت کراتے اور ایک نبینی بوڑھی عورت کے گھر جا کے صفائی کرتے۔ کیفا یسیر امیر المؤمنین کناس و طباخ، ہے کبھی سوچ تو صحیح کہ غم آخرت اور فکر آخرت تو یہ ہے کہ امیر المومنین جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس کی گود میں نبوت آرام کرتی ہے، جو سانپ کے ڈس سہ کے بھی حرکت نہیں کرتے، جن کے لیے جنت تڑپتی اور ترستی ہے، جن کو محسن انسانیت پیغمبر امن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، جن کے اشارہ ابرو سے رب قبلے کے رخ بدل دے، جن کی نظر اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائیں، جو زمین پہ مسکرائیں تو جنت کو جوانیاں مل جائیں، جن کے دل سے ہوک اٹھے تو کائنات کے نقشے بدل جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب کے بدلے دے چکا ہوں، اے صدیق اکبر میرے یار غار تیرے بدلے میرے مولا کریم ہی دے گا۔ تو غم آخرت نے بادشاہ کو کتنا نیچے کر دیا
کہ جا کے جھاڑو بھی خود دیتے ہیں، ناشتہ بھی خود تیار کرتے ہیں۔ یہ ہے آخرت کا غم۔ لیکن آج ہمیں غم آخرت بھی ہے، فکر آخرت کے جلسے بھی سنتے ہیں، ساری رات گزر جاتی ہے، لیکن عزیزو جو شراب پیتا ہے وہ شراب پی رہا ہے، جو جوا کھیلتا ہے وہ جوا کھیل رہا ہے، جو بے نماز ہے وہ بے نماز ہے۔ یار ہمارا ایمان اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ بے نماز فرعون حمان شداد کا ساتھی ہے اور میری امت سے خارج ہے، اس کی موت شرک پہ ہے، اس نے میرے دین کو مذاق بنایا ہے، اس نے گویا کہ میرے دین کی کتنی دفعہ، آج 1500 کا ملازم ہو وہ چائے کی پیالی نہ دے تو اس کی چھٹی ہو جاتی ہے، آج کسی بڑے جج کا ملازم ہو چائے پی رہا ہو، گھنٹی کی آواز آئے جب چائے ہاتھ سے گر جاتی ہے، اور بھائی اللہ اکبر کی صدا سے تو بیت اللہ کا طواف بند ہو جاتا تھا، پوری کائنات ایک دفعہ ہل جاتی تھی۔ آج ہم جانور تو تھوڑے سے اشارے پہ چل پڑتا ہے، لیکن 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں، ہم نے نہ گانا بند کیا نہ تماشا بند کیا۔ کس منہ سے غالب کعبے کو جاؤ گے مگر شرم تم کو نہیں آتی؟ کس منہ سے قیامت کو کہیں گے کہ اے کملی والے ہم تیرے ہیں؟ اور جس امت کے کلمہ پڑھنے والے 95% حضرت صاحب بے نماز ہوں، وہ فکر آخرت مانتی؟ جن کو فکر آخرت تھی 40 سال تکبیر اولا نہیں رہی۔ میرے خطیب پاکستان شیخو پوری کو غم تھا آخرت کا، رات 2 3 بجے تک تقریریں کرتے، پھر بھی تہجد کی نماز پڑھتے۔ حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ ولی کامل، غم آخرت تھا، میر محمد سے پیدل چلتے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے دیتے رائے ونڈ تک پہنچتے۔ آج کبھی ہم نے بھی دین کی دعوت اس طرح دی ہے؟ سچی بات ہے، ہمیں تو پھول نہ برسائے جائیں اور انعام نہ دیے جائیں اور بکرے نہ کھلائے جائیں تو میرے جیسا مولوی بھی تقریر کرنے کے لیے نہیں آتا۔ تو طائف والوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا؟ ابو جہل نے کون سی سزا تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی؟ تو 100 دفعہ رات کے اندھیروں میں کملی والے ابو جہل وقت کے فرعون کے دروازے پہ دستک دے کے کہ آسمان کا ماہ تمام تیرے دروازے پہ آیا ہے، بدبخت رحمتیں سعادتیں آئی ہیں، وہ چہرہ دیکھ کے دروازہ بند کر لیتا۔ آج یقین جانو میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ میں نے جس کو بھی پوچھا بھی گھر جانے کی دعا کیا ہے، کسی نے نہیں مجھے سنائی۔ میں بھی سارا دن یہی کام کرتا ہوں، یہ دم والے دوسرے بھی، لیکن جس سے پوچھا ہے نہ گھر جانے کی دعا یاد ہے، نہ میاں بیوی کی دعا یاد ہے، نہ سونے کے آداب یاد ہے، نہ رات کا رونا یاد ہے، نہ دعوت یاد ہے۔ بدعت شرک گند پھیلتا جا رہا ہے اور ہم خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ یقین جانو جن کو فکر آخرت لگی تھی، کوئی یمن چلا گیا، کوئی گجراں والے تک آ گیا، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ چلے گئے، کوئی فلسطین چلے گئے، کوئی 7 سمندر پار ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی پوری کائنات تک نہ پہنچا سکے تو کہیں کملی والا ناراض نہ ہو جائے۔ آج ہم تو اپنے گھر میں بچوں کو نماز کی دعوت نہیں دیتے۔ گھر میں 20 افراد ہیں، بڑی مشکل سے ایک نمازی ہے، باقی سارے بے نماز ہیں۔ گھر میں ساری رات انڈیا کا کلچر اور یورپ کے گانے لگے رہتے ہیں۔ کیا یہ غم آخرت ہے؟ کیا یہ فکر آخرت ہے؟ کیا یہی دین ہے؟ اور بھائی دین آ جائے تو آدمی مکھن مزاج بن جاتا ہے۔ تو آخری بات، جب اندر ایمان اتر جائے تو سچی بات ہے، آج تو ہم تاش، ناچ گانا اور انڈیا کے ڈرامے نہیں چھوڑ کے نماز میں آتے۔ جب اندر ایمان اور آخرت کا غم اتر جائے تو ایک آواز لگی تھی، اخرجوا للجہاد، تعالوا للجہاد، تو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ، پھر وہ بیچارے غسل بھی نہ کر سکے۔ کہا اب آواز آ گئی ہے تو میرے اندر ہمت اور طاقت نہیں، کہیں غسل کرتے کرتے لیٹ نہ ہو جاؤں،
پہلی رات دلہن کو سلام کہا، کہا زندہ رہے تو واپس آؤں گا، نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ اسی طرح شہید ہو گئے، فرشتوں نے غسل دیا۔ تو احمد انصاری انڈیا غازی آباد دلی کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ 2 مالدار شہزادوں کی شادی تھی، انہوں نے دلی سے طوائفہ منگوائیں۔ طے یہ ہوا کہ 7:30 سے عشاء سے لے کے صبح 7:30 بجے تک شراب، ناچ گانے کی محفل ہوگی۔ وہ ساری رات ٹھمکے لگاتی رہیں، اپنی کمر ہلاتی رہیں، ان کو مست کرتی رہیں۔ جب صبح کی اذان ہوئی، کسی نے پرسوز انداز سے کہا اللہ اکبر، جس کی تکبیر سے پہاڑ بھی ایک دن ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اذا الشمس کورت، اذا الجبال سیرت، واذا السماء انشقت، فاذا جاءت الطامہ۔ قیامت کے 50 نام ہیں، کبھی اس انداز میں بھی قرآن پڑھا کر کہ وہ یوم تغابن کیا ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور بڑے بڑے کے رنگ زرد پڑ جائیں گے، اور یہاں سارے نبی بھی سجدوں میں گر گر کے کہیں گے رب نفسی رب نفسی، مولا بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی امت کسی کی مجھے پرواہ نہیں، صرف میری اپنی جان بچا۔ ایک ساقی کوثر غم خار من ٹھار، آمنہ کا لال سارے نبیوں کا سردار کہے گا رب امتی، اللہ جی میری امت کے گناہگار بچا۔ لیکن آج یہ امت کتنا دکھ دے رہی ہے، طوائفوں کو شرم آ گئی اذان سن کے، وہ رک گئی، اور وہ دونوں دلہے بھائی کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے طوائفوں ذرا تم اپنا ڈانس اور گانا جاری رکھو، اذانیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ انہوں نے منت کر کے ہاتھ باندھ کے کہا کہ باؤس صاحب ہم بھی کسی کی پیدا کردہ ہیں، ٹھیک ہے ضرورت نے فرعونیت اور غرور مٹا دیا، مجبوریوں نے ہمیں جسم بیچنے پہ مجبور کر دیا، لیکن ہم اتنی تو بے حیا اور بے غیرت نہیں ہیں کہ 2 لمحے اذان بھی نہ سن سکے۔ اب ان کا جواب دیکھو اور پھر فکر آخرت دیکھنا۔ ہم یہ فکر تو لینی دینی ہی بھول گئے، ہمیں بھی بس ایک راگ لگ گیا۔ یہ بیماری کبھی سورہ شعراء پڑھ کے دیکھنا، جس کو آواز کے راگ کی بیماری لگ جائے کبھی رب اس دل کو ہدایت نہیں دیتے۔ میں نے وہ سارے بے نماز بے دین دیکھے، کبھی دین کی بلندیوں پہ عروج کرتے ہوئے، جس طرح حافظ صاحب ماشاءاللہ حافظ مشکات بھی ہیں، حافظ بخاری بھی ہیں، دن رات بخاری پڑھاتے بھی ہیں، پوری دنیا کو دین سناتے بھی ہیں، اور ساری زندگی صرف راگ پہ کان نہ دھرا کر کبھی تنہائی کے لمحات میں بیٹھ کر رو بھی لیا کر، اتنا غفلت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے۔ خاش ظلم میں یہی زندگی بسر کرتے ہیں، ایک کفن کی خاطر اتنے لمبے سفر کرتے ہیں۔ ان 2 دلہوں نے کہا کہ اے طوائفو تم نے رکنا نہیں، اذانیں تو ہر روز ہوتی ہیں، 5 وقت ہوتی ہیں، ہم اذان سننے کی مہلت نہیں دیں گے، تم اپنا کام کرو۔ انہوں نے پھر منت کی، انہوں نے ڈانٹا سختی سے کہ ہماری شادی ہر روز نہیں ہوگی، ہمیں نشہ چڑھا ہے، شراب پی ہے، اب تم رک نہیں سکتی۔ جب زیادہ سختی ہوئی تو مزدوری سے ڈرتے انہوں نے شروع کر دیا۔ اینڈ کیا نکلا؟ کبھی زندگی رہی تو میں آپ کو یہ دردناک واقعہ سناؤں گا، اور ایک آج دمشق کے شیخ نے بیان کیا ہے کہ 2 دین کے طالب علم بھائی، ایک محنت کر کے پیسہ دیتا تھا، دوسرا دین پڑھتا تھا، جب مرے تو رب نے قبر کھودنے والوں کو قبر میں جنت دکھا دی، اور پھر وہ قبر کھودنے والا ڈاکٹر شیخ عبدالرزاق حفار بنا۔ جب اس نے دیکھا تو قبریں کھودنی چھوڑ دی، جا کے مدرسے میں داخل ہو کے عالم دین بنا۔ یہ ہے فکر آخرت۔ اب ان کو کیا سزا مولا نے دی؟ صبح ان طوائفوں کو دلی چھوڑنے جا رہے تھے، غازی آباد روڈ، رستے میں نشہ شراب کا رات کا تھا، ٹرک سے گاڑی ٹکرائی،
اور گاڑی بھی ریزہ ریزہ ہوگی اور ان کی بھی بوٹیاں اڑ گئیں۔ جب رات کو دونوں براتیں جانی تھیں، ان کے چیتھڑے جمع کر کے ان کے جنازے جا رہے تھے، اور دلہنیں بیٹھی رو رہی تھیں کہ ہم کتنی بد نصیب ہیں کہ سجی سجائی رہ گئیں، لیکن ہر طرف رونا ہی رونا تھا، آہیں آہیں تھیں، سسکیاں ہی سسکیاں تھیں۔ ہو والذی اضحک و ابکا، کبھی اس جبار قہار سے ڈر بھی جایا کر۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک اس کی پکڑ آ جائے اور یہ منظر بن جائے کہ بس ایک قدم غلط اٹھا تھا راہ شوق میں، پھر عمر بھر منزل مجھ کو ڈھونڈتی رہی۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ تھے شیخ الحرم والاجان فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد اکرم مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو بہت ہی قیمتی نصیحتاں فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک شیخ دی عمر جزیلہ میں جا اور علم میں برکت فرمائے۔ صرف 3 منٹ واسطے رمضان محمدی ساڈی بخاری شریف کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ 2-4 شعر سنائے گا تاکہ سارے ساتھی بیدار ہو جان۔ اس کے بعد انشاءاللہ فضیلت الشیخ کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ دعا تو بعد سارے بھائیاں دی مہمان بازی کیتی جائے گی۔ شوق نال تشریف رکھو۔ رمضان محمدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انج نہ کرو اجے 12 نہیں بجے، سنیا جدو 12 بجن پھری 12 بجتے نے بندیاں دے، اجے 12 نہیں بجے، تقریباً 10:30 کا ٹائم۔ سلام کا ذرا جواب کس کے دیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کراں گا، بڑی محبت چاہیے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ کریے حمد اللہ دی سب مل کے، جن نے سانو انسان بنایا۔ کریے حمد اللہ دی سب مل کے، جن نے سانو انسان بنایا۔ دیتا کسے نو عیسیٰ تے کسے موسیٰ، پر سانو نبی محمد عطا۔ بڑی شان والا لوگوں پیر ساڈا، سارے نبیاں دا بن سردار آیا۔ بڑی شان والا لوگوں پیر ساڈا، سارے نبیاں دا بن سردار آیا۔ محمدی کیویں نہ درود پڑھے اس تے، او یارو جیڑا بوا نبوت دا مار آیا۔ اس واسطے مرد کرنا، توجہ کرنا، کیا بات نبی دی شان دیا، کیا بات نبی سلطان دیا، او تم پہ گیا جگ تے آن دیا۔ مکہ سونا تے سونا مدینہ ہے، جتھے آیا نبی نگینا ہے۔ آبادیاں مزہ نہیں آیا، نبی علیہ السلام کا نام آئے، گج وج کے درود پڑھنا ہے۔ میں نہیں منتا ہوئے وہابی تے نبی علیہ السلام تے درود نہ پڑھے، یا جملہ پیارا لگے تے سبحان اللہ نہ کہے، نا انج نہ کر۔ مکہ سونا تے سونا مدینہ ہے، جتھے آیا نبی نگینا ہے۔ مکہ سونا تے سونا مدینہ ہے، جتھے آیا نبی نگینا ہے۔ اوندا صاف کلوری سینہ ہے، اوندا صاف کلوری سینہ ہے،
ایتا دس دیاں جے قرآن دیاں کیا بات نبی دی شان دیاں کیا بات نبی سلطان دیاں او دھم پہ گئی جگ تے آن دیاں دیکھو ایک واری سونا لنگ جاندا انہاں تھانوں رب رنگ لاندا دیکھو ایک واری آقا لنگ جاندا انہاں تھانوں رب رنگ لاندا تے او ٹکڑا جنت دا جی کہلاندا تے او ٹکڑا جنت دا جی کہلاندا او تیرا وی ادب کران دیاں کیا بات نبی دی شان دیاں کیا بات نبی سلطان دیاں او دھم پہ گئی جگ تے آن دیاں آخری جملہ تے میرا سلام جتے سونے نے لائیاں تلیاں نے او تے روشن اجوی گلیاں نے سبحان اللہ جتے سونے نے لائیاں تلیاں نے او تے روشن اجوی گلیاں نے کھلے پھل نورانی گلیاں نے کھلے پھل نورانی گلیاں نے اللہ ہی مدد دے اوتھے جان دیاں کیا بات نبی دی شان دیاں کیا بات نبی سلطان دیاں او دھم پہ گئی جگ تے آن دیاں ماشاءاللہ اس رمضان محمدی برکت القدسی بخاری دی کلاس دے سٹوڈنٹ اللہ پاک اس نوجوان دے علم اور عمل چ برکت فرمائے میں بہت زیادہ احساس ہے محترمہ جی شیخ اشرف صاحب میں نظر آ رہے ہیں کہ سون دا ٹائم ہویا کھڑا ہے الحمدللہ تہجد دی اذان کہتے ہیں ساڈے پکے مؤذن ہیں اللہ پاک انہاں نوں صحت تندرستی عطا فرمائے اس طرح ماشاءاللہ بابا جی حاجی محمد دین صاحب انہاں دی سیٹ الحمدللہ انہاں دے بیٹے حاجی عبدالغفور صاحب انہاں سنبھالی ہے الحمدللہ تہجد ٹائم آ رہے ہیں بھائی عاشق صاحب بھی الحمدللہ تہجد دی نماز پڑھتے ہیں سارے بھائیاں نوں اللہ پاک تہجد دی نماز دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک میری دلی دعا ہے بابا جی حاجی محمد دین صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دی قبر نو کروٹ کروٹ راحت اور سکون نصیب فرمائے انہاں دی اولاد نو نواسے صدقہ جاریہ بنائے میں بلا تاخیر خطاب تے خطاب دیاں گا فضیلت الشیخ حافظ القرآن و حافظ الحدیث ساڑھے علاقے دی پہچان جد جان فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب حافظہ اللہ تعالی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان قرآن عظمت قرآن محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تواڈے سامنے خطاب فرما السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جلسہ بڑا لمبا ہو گیا ہے اور میں تمہیں بالکل نہیں تھکاواں گا، اور یہ سمجھو کہ بس ہم کھانا ہی کھانا ہے، بالکل بے فکر ہو جاؤ، بلکہ میں تو کہیں نہ جے کو ہو رہی بول بھی ہے تو وہ بھی لا لو، میں تو آج کشتیاں جلا کے بیٹھا۔ چلو ایک دفعہ، حالانکہ میں اتنی دیر کدی نہیں بیٹھا، میں ماسٹر طیب خلیق صاحب گواہ نے، اگلے دن ایک جگہ جلسہ سی میں نام نہیں لینا، لائیو چل رہا ہے، تے رستے چ میں انہوں کا اشتہار ویکھیا تے 10 مولوی، تے مینوں پتہ لگا بھی ناواں کے 10واں نمبر میرا ہے، میں اتوں راہ مڑ پیا، میں میرے تو کم پا رہا ہے، بڑے جلسے میں چھڑ دینا،
والے تھوڑی محبت ہے کہ میں بیٹھا تسی ہوں چلو ایک اور جواب دو تھکے تھکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تسی بڑے خوش نصیب ہو دیر تو اللہ دے گھر اندر جنت دے باغ اندر بیٹھ کے اللہ دا قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سن رہے ہو اور ویکھو نا وہ بھی بیچارہ جڑا ٹیپ لا کے گانے لگا کے بیٹھے یہ مقدر دی گل ہوتی ہے وہ دی قسمت وچ گانے نے تھوڑی قسمت وچ قرآن ہے دعا کرو اللہ انہوں بھی ہدایت دے دے میرے تو پہلے بے شمار علماء دے بیانات تسی سن چکے ہو میں تو انہوں زیادہ دیر نہیں تھکاواں گا میں تو صرف دعا واسطے حاضر ہویا پیارے بھائی عبدالغفور صاحب اور بھائی منظور صاحب انہوں دے والد محترم جو بڑے عبادت گزار اور تہجد گزار اور بڑے نیک انسان چند دن پہلے ساڑھے تو بچھڑ گئے توجہ میرے وہاں رکھو دعا ہے کہ اللہ انہوں دے درجات بلند فرمائے اور بھائیاں نو انہوں دے بیٹیاں نو انہوں دے پوتیاں نو نواسیاں نو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے سانو اللہ تعالیٰ نے جو نبی جو رسول عطا کی تھے جس کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اس پیغمبر دے بارے اعلان کرتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم تواڈی تکلیف تواڈا دکھ اس پیغمبر نو وارا نہیں کھاندا اس پیغمبر تے بڑا گراں گزردا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم تواڈے وچوں ہی تواڈے کول رسول آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول کیسے عزیز علیہ ما عنتم جویں ماں پتر دا دکھ نہیں ویکھ سکتی جویں باپ بیٹے دا دکھ نہیں ویکھ سکتا جویں استاد اپنے شاگرد دا دکھ نہیں ویکھ سکتا جویں ڈاکٹر اپنے مریض دا دکھ نہیں ویکھ سکتا
جویں خامد اپنی بیوی اپنے خامد دا دکھ نہیں ویکھ سکتی، ایویں میرا محبوب بھی اپنے امتیاں دا دکھ نہیں ویکھ سکتا۔ بڑا محبت کرن والا، پیار کرن والا، بڑا شفیق تے بڑا رحیم تے بڑا مہربان تے بڑا حریص تے بڑا رؤوف تے بڑا مہربان نبی، عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم۔ میں صرف ایک دو حدیثاں سنانیاں نے، ویکھو نا اس نبی نو بالکل امت دا دکھ وارا نہیں کھاندا، اودے کولوں برداشت نہیں ہوندا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی، یہ تقریر تسی کروانی ہے، جی ہمت کرو گے تو کچھ چار لفظ میں بول دیا گا۔ نبی پاک دی 188 احادیث کے راوی، اے حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کئی دفعہ، یعنی کئی ایک مقام تے اپنی صحیح اندر لے آئے نے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے نے، ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل جمی ہے، آپ دی مجلس لگی ہے، صحابہ بیٹھے نے، پروانیاں دا جم گٹھا ہے، آفتاب نبوت چمک رہے، تو ایک بی بی آئی، کہنے لگی انی احب لک یا رسول اللہ، سونیا میں اپنا آپ تواڈے تے ہبہ کیتا، اللہ، انی احب لک یا رسول اللہ، میں اپنا آپ تواڈے تے ہبہ کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک آپ خاموش رہے، سوچتے رہے، پھر آپ نے نظر اٹھائی، پھر نظر جھکا لی، بی بی کھڑی رہی، حدیث کے الفاظ نے فقامت طویلہ، دیر تک بی بی کھڑی رہی، نبی پاک نے کوئی جواب نہ دیتا۔ ایک صحابی اٹھیا، کہتا ہے زوجنیہا یا رسول اللہ ان لم یکن لک بہا حاجہ، سوڑیا جے توانو لوڑ نہیں تے چلو پھر میرا نکاح دے نال کر دیو، اللہ اکبر، جے توانو ضرورت نہیں تے میں ضرورت مند بیٹھا، اور بھی کئی ضرورت مند بیٹھے نے، یا اللہ جڑے کوارے انہوں نے بیاہ کر دے، ہاں جی، تے آ جڑے بول دے نہیں نا بیاہ، یا اللہ انہوں نے ایک ہور کار ہے، بولن تے صحیح نا، سوڑیا جے توانو لوڑ نہیں تے میرا نکاح، یا رسول اللہ میں تیار بیٹھا، آمین، ماشاءاللہ، یہ تو بڑی گل ہے یار، یا اللہ بانگے دی مر گئی یہ دے دے، اور میں غلط طریقہ ہے بیٹھا، لگتا ہے بھی ساری بانگی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے۔ زوجنیہا یا رسول اللہ ان لم یکن لک بہا حاجہ، نبی پاک فرماندے نے حال اندک شیئن توس دیکھو ہو، اور نکاح دا شوق کرنا لیا، ویاہ کرنا لیا، کوئی حق مہر دین واسطے بھی ہے تیرے کول کچھ ہے؟ میں نے یاد ہے اسی شور کوٹ گئے، وکیل صحابہ کاری عبداللہ فرید فیصلہ وادی رحمت اللہ علیہ وہ بھی نال سن، آپ سلمان ربانی دی نظم ہون لگی، قاری صاحب نے بیگ پھڑ لیا، کہنے لگے پہلے پیسے دو، میں سلمان پتر دا بیاہ کرنا ہے، کیوں جی بیاہ واسطے پیسے چاہی دینے، ہاں جی، خیر نبی فرمایا بھی بیاہ جو کرنا ہے تو کچھ ہے بھی ہے تیرے کول، کوئی حق مہر دین واسطے کو تھوڑا بہتا، انہوں نے کہا جی ما عندی شے، یا رسول اللہ میرے کول تے کوئی شے نہیں ہے، جی آج دا کو پیر ہوندا انہیں کہنا ویاہ دا بڑا شوق ہی پلے تیرے شے کوئی نہیں، پیسہ تیری جیب وچ کوئی نہیں تے ویاہ دا شوق کرنا ہے، نبی پاک فرمایا نہیں پئی ایویں نہیں گل بننی، کوئی چیز لے کے آ، کوئی چیز لے آ، وہ بندہ بیچارہ گیا پریشان گھر گیا،
سارا گھر فرولیا، سارا گھر چھان ماریا، کوئی شے نہ ملی۔ اللہ واپس آ گیا، یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ فرماتے ہیں دوبارہ جا التمس ولو خاتما من حدید۔ حکیم خلیل کسوری حفظہ اللہ تعالی جو بہت بڑے ساری جماعت کے عالم دین نے بلکہ شیخ الحدیث نے، نبی پاک نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، سونے کچھ نہ کوئی تو تینوں لیا ہی پے گا، لیا پاوے لوہے دی انگوٹھی کیوں نہ ہوئی۔ پھر گیا دوبارہ، لبیا گٹھا گٹھا پھرولیاں، کوئی شے نہ ملی، کچھ نہ لبیا، واپس آ گیا، یا رسول اللہ کوئی شے نہیں ملتی۔ اچھا بھائی کہتے جی اے ایک چادر ہے میرے کو، اے چادر تہ بند۔ صحابہ کہتے ہیں وہ گل وچ کمیز کرتا بھی نہیں سی، اینا غریب صحابی۔ اللہ عزیز علیہ ما عنتم، اینا غریب، اے ویکھ لا غریب دا بھی گویڑ بڑھن لگے ہی، گل وچ کرتا بھی نہیں، ایک چادر ہے تہ بند، یا رسول اللہ میرے کو تے اے ہے، اینو دے دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اینو کیویں دے دیاں؟ جی اینو دے دیاں تے تو ننگا، تو یہ تو لوے گا تو اے برہنا، یہ تو گل نہیں بننی۔ کہنا جی پھر ٹھیک ہے اللہ دے سپرد۔ بہ گیا، بہ گیا، مایوس ہو کے بہ گیا، پریشان، غم زدہ، عظیم خاطر بہ گیا، کافی دیر تک بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، شاید کوئی رستہ نکل آئے۔ دیر تک بیٹھا، بالآخر اٹھ کے ٹر پیا، اٹھ کے کہندا لگدا ہے اج بی بی نہیں لبھنی، اٹھ کے ٹر پیا۔ حدیث کے الفاظ میں فَلَمَّا رَآهُ مُوَلِّيًا دَعَاهُ، جدوں نبی پاک نے ویکھیا درویش جا رہے ہیں، فقیر جا رہے ہیں، آقا فرماندے نے انہوں بلا کے لے آؤ، انہوں واپس لے آؤ۔ واپس آ گیا، اللہ واپس آ گیا، کوئی شے نہیں ملی، واپس آ گیا۔ میرے آقا فرماندے نے اچھا اے دس هل معك شيء من القرآن، حافظو کاریو درویشو طالب علم، آدھے منڈے نو مولوی نہ بنایا جائے دا بیان نہیں ہونا، داڑھی نہ رکھن دیا جائے کسی رشتہ۔ میرے محبوب نے کیوں جی مولویاں دے بیان نہیں ہوندے، چار چار لے کے لگے پھر دے نے کئی ہیں، آج سلمان بھی آدھے میں دوجا کرانا ہے، یہ آدھے مولویاں دے ہوندے نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا هل معك شيء من القرآن، اور درویشا شادی دا شوق کرن والیا، نکاح دا شوق رکھن والیا، اچھا دس پیسہ پا تو تیرے کو ہے کوئی نہیں، هل معك شيء من القرآن، قرآن دی کوئی صورت بھی یاد آئی، اڑ گیا گل بن گئی، اڑ گیا کم پھپ گیا، آدھے جی سورت و قضا، سورت و قضا، سورت و قضا، یا رسول اللہ میں فلانی سورت بھی یاد ہے، فلانی سورت بھی یاد ہے، فلانی سورت بھی یاد ہے، کہ جو سمجھو میں بقرہ بھی یاد ہے، آل عمران بھی یاد ہے، نساء بھی یاد ہے، میدہ بھی یاد ہے، انعام بھی یاد ہے، کہو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ سورتاں دے بڑیاں یاد نے، تو بھی سورتاں یاد نے نا، اور سورتاں یاد کر لو اللہ سبب لا دیں گے، ہیں سونے میں فلانی سورت بھی یاد ہے، فلانی بھی یاد ہے، فلانی سورت بھی میں یاد ہے۔
میرے محبوب سن کے فرماندے نے عزیز علیہ، حافظ جی عزیز علیہ ہے مان تم نبی نو امت دا دکھ بولو گوارا، میرے نبی نو امت دا دکھ برداشت۔ لقد جاءکم، ذرا قرآن پڑھو نا مل کے میرے نال، لقد جاءکم، اچھی بولو نا آواز نکلے تواڈی، لقد جاءکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف تو بلال نو اللہ سلامت رکھے، مولویاں دیاں رمضاں بھی جاندہ ہے تے نبضاں بھی جاندہ ہے۔ ابھی کو جلسہ دوبارہ نہیں جوان ہو گیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، حافظ جی کی آندے ہو، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ایک باری پھر کہہ دو نا سبحان اللہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا تہاڈا اچا رب انہاں ہاتھ اچا کر کے سجا بلند کر کے کہو لا الہ لا جی کی کرتے پے جی آواز گٹ کر یار بس میں دعا کران لگیا کیوں پریشان ہوں ہو سونے مینوں فلانی صورت بھی یاد ہے فلانی صورت بھی یاد ہے ہن میرے محبوب نے فرمایا زوجتکہا سنی ذرا دھیان نال زوجتکہا بما معک من القرآن او سونیا توجہ او سونیا جیڑیاں صورتاں تینوں یاد نے تو اینو یاد کرا دیویں اج دے بعد اے تیری بیوی ہے جیڑیاں صورتاں تینوں یاد نے اینو یاد کرا دیاں اج دے بعد بیوی تیری اج دے بعد اے تیری بیوی ہے اللہ اکبر تو بڑے صاحب تھانوں سنا رہے سن ام سلیم نے کی کیا سی ابو طلحہ تو مسلمان ہو جا بس یہی طرح میرے واسطے حق میں زوجتکہا بما معک من القرآن اللہ میں تو نہیں نہ کہہ رہے لقد جاءکم رسول فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم
ایک اور حدیث سناؤں بخاری دی، یہ بھی حدیث بخاری دی، یہ راوی حضرت ابو ہریرہ، نبی پاک دی 5374 احادیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ، کو کٹ کرو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رمضان دا مہینہ کہ شہر مدینہ عزیز علیہ مانتم، شہر مدینہ رمضان دا مہینہ، ایک بندہ نبی پاک کو لایا، کئی دے سونیا میں ماریا گیا، میں لٹیا گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ آقا فرماندے نے کی ہویا تینوں؟ سونیا روزہ رکھیا سی، دوپہر دا ٹائم سی، خلوت سی، تنہائی سی، میاں بی بی بیٹھے ساں تے بس یا رسول اللہ وقات والا امراتی، اپنی بیوی نال اس دواجی تعلق قائم کر بیٹھا، یا رسول اللہ میرا روزہ خراب ہو گیا، یا رسول اللہ میں ماریا گیا، میں برباد ہو گیا۔ نبی پاک فرما دے نے اے میرے سیادی آتک راکابا، غلام آزاد کر۔ یا رسول اللہ میں کتوں انہیں جوگا، میں کتوں غلام آزاد کراں؟ آقا فرما دے نے اچھا پھر انج کر، سم شہرین متتابعین، 2 مہینے لگاتار متواتر 2 مہینے روزے رکھ لے۔ سونے ایک نہیں پورا ہویا تے 2 مہینے کتھے؟ یا رسول اللہ میں نہیں رکھ سکتا۔ آقا فرما دے نے اتم ستین مسکینا، 60 مسکینہ، 60 درویشاں، 60 طالب علمانو کھانا کھوا دے۔ آدھا سونیا میرے تے گھر روٹی نہیں پکدی تے میں 60 درویشاں نو کھانا کتوں کھواواں گا؟ یا رسول اللہ میں بھی نہیں کر سکتا، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ نہیں۔ آقا فرماتے پھر بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا صحابی، تھوڑی دیر گزری، ایک انصاری صحابی انہیں سر تے کھجوراں دا ٹوکرا رکھیا ہویا ہے تے نبی پاک دی خدمت وچ لے کے آ گیا۔ کھجوراں دا ٹوکرا، کھجوراں دا نبی پاک کو لے کے آ گیا۔ آقا فرماندے نے عزیز علیہ ما انتم، اب بلاؤ خانو بیلی نو جڑا سی میں ماریا گیا، میں ڈوب گیا، میں لٹیا گیا، انہوں بلاؤ خضرہ۔ یہ آیا، آقا فرما دینے اے میرے صحابی اے کھجوراں دا ٹوکرا لے جا تے مدینے دے جننے غریب نے، جننے مسکین نے، جننے یتیم نے، انہاں نو کھوا دے، اللہ تیرا گناہ معاف فرما دے۔ کیوں جی کیسا نبی عزیز علیہ ما، بولو نا ذرا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اگے کیے آقا فرماندے نے اے ٹوکرا لے جا، اینو غریباں تے ونڈ دے، فقیراں دے ماں بہن جننے فقیر نے، جننے محتاج نے مدینے اندر، انہاں دے ماں بہن تقسیم کر دے۔ تے صحابی اگوں آندا سونیا مدینے، پورے مدینے اندر میرے تو ود کے غریب ہی کوئی نہیں۔ اللہ نبی پاک سمجھ گئے بھی ہوں چاہتا ہے بھی ٹوکرا بھی مینوں ہی مل جائے۔
سونے میرے نالوں ود کے پورے مدینے اندر غریب ہی کوئی نہیں. حدیث کے الفاظ نے فتبسم رسول اللہ، نبی پاک مسکرا پے، آقا ہس پے. جی میں تسی ہس رہے ہو نا بھی انہیں گل کہ جی کی بھی یہ مطلب کھجور ٹوکرا بھی میں ہی سنبھال لوں. نبی پاک ہس پے. فتبسم رسول اللہ، نبی پاک مسکرا پے. آقا فرماتے نے اے میرے صحابیہ، جے پورے مدینے اندر تیرے تو ود کے غریب کوئی نہیں، اے کھجوراں دا ٹوکرا لے جا تے لے جا کے اپنے بچیاں اپنے گھر والیاں جنہیں تیرے گھر رہندے نے انہاں نوں کھوا دے، اللہ تیرا گناہ معاف فرما دیں گے. بولو جی عزیز علیہ ما عنتم، ذرا سارے بولو نا عزیز علیہ ما. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سونیا اج میں بڑا ہی پریشان ہاں. آقا فرماتے ابو ہریرہ تینوں خیر ہے؟ اج کیوں اتنا پریشان ہے؟ سونیا اج میں اپنی ماں اگے تہاڈا نام لیا ہے تے میری ماں نے تانوں گالیاں کڈیاں نے. آفت جی میری ماں نے تانوں، آقا فرماتے ہیں تو کی چاہنا ہے؟ تو ان کی چاہنا ہے؟ آدھے سونے میں چاہنا وا انہیں گالیاں دیتیاں نے تسی او دی ہدایت دی دعا کر دیو. کیا جی انہیں گالیاں دیتیاں نے تسی ہدایت دی دعا فرما دیو. جی اج دا کی ہوندا انہاں کہ اچھا وہ مینوں گالیاں کڈی میں کڈ دی میں دی ہدایت دی دعا منگا. پر میرا نبی ہے نا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم. قرآن تیرے تو جان قربان. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. آقا میں بڑے ہی پریشان ہاں. سونے تو کیوں پریشان ہے؟ سونے میں تہاڈا نام لے آئے تے میری ماں نے تانوں گالیاں کڈیاں نے. آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ تو کی چاہنے؟ سونے میں چاہنا وا انہیں گالیاں کڈیاں نے تسی او دے لئی ہدایت دی دعا فرما دیو. تے میرے آقا دوویں ہاتھ بلند کر دینے. آقا فرما دینے اللہم اہد ابی ہریرہ اللہم اہد ابی. اللہم اہد فعل با فعل انت فاعل ابی ہریرہ مضاف ابی ہریرہ مضاف الیہ
اے مل کے مفعول اہددا ہے اللہم دی اما بھی ہریرہ اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کر دے ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں نبی پاک نے دعا فرمائی تے میرے دل وچ خیال آیا اوے ابو ہریرہ ایتھے ہن نہ بے جلدی کر جا توجہ میرے وال جلدی کر جا اوے ابو ہریرہ جا کے ویکھ تو کر پہلو پہنچنے کے مصطفیٰ دی دعا شاہ تے پہلو پہنچ دیئے اللہ اکبر ابو ہریرہ فرماندے نے میں بھجیا دوڑیا نٹھیا آف جی دروازے تے گیا دروازہ بند بولو دروازہ حکیم صاحب دروازہ بند میں کن دروازے نال لایا ادھروں برتن کھڑکن دی آواز آ رہی ہے پانی ڈگن دی آواز آ رہی ہے تے میں دروازہ انج کر کے دروازہ کھڑکایا ادھروں آواز ہوندی ہے وے پترا ذرا ٹھہر جا جڑی ہن پی گالیاں دیندی سی او کی آندی ہے وے پترا ذرا ٹھہر جا میں کیا اوے ابو ہریرہ تو گھر پچھوں پہنچے نبی دی دوار شاہ تے پہلو پہنچ گئی ہے ماں نہا کے پاک کپڑے پا کے صاف کپڑے پا کے ہاتھ کنڈی نو پاندیے تے زبان تے پڑھ دیے اشہد اللہ الہ سارے پڑھ لو نا اشہد اللہ گونج پا دیو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تھک تو نہیں گئے ہو میں زیادتی تو نہیں کر رہا کتے لمبا نہ ہو جائے 5-7 منٹ دے دیو میں نو پڑھو نا ذرا عزیز سارے پڑھو نا لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ایک آن والا آیا میرے مصطفیٰ کل آیا آدھے سونے ہاتھ اگے کرو میں مسلمان ہونا چاہنا وا سونے میں بیعت کرنا چاہنا وا پر سونے ایک گل ضرور پوچھاں گا میں بڑا گنہگار ہاں میں بڑا خطا کار ہاں کیا زمانے جاہلیت اندر جڑے گناہ میں کیتے نے میرا اللہ مینوں معاف فرما دے گا کہ نہیں میرے آقا فرماندے ہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبل بندہ جدو مسلمان ہو جاندہ ہے 10 سال کیوں نہ گناہ کردہ رہا ہوئے 20 سال کیوں نہ گناہ کردہ رہا ہوئے 50-60 سال 80-100 سال بڑھا اور جدو توبہ کر کے اللہ دے دروازے تے آ جاندہ ہے رو رو کے رب کو لو گناہ دیاں معافیاں مگ لیندہ ہے آقا فرما دینے اللہ انہوں گناہ تو انج پاک کر دیندے جی میں پہلے دن ماں دے پیٹو دنیا تے آیا ہے آدھے سونے نبیا گلاں تے تاڑیاں ٹھیک نے تسی بھی سونے ہو تاڑیاں گلاں بھی بڑیاں سونیاں تسی بھی پیارے ہو تاڑیاں گلاں بھی بڑیاں پیاریاں پر سونے میں بڑا گناہگار ہاں میں بڑا خطا کار ہاں جڑا گناہ میں کر کے آیا میں سمجھنا وا رب نے مینوں کبھی بھی معاف آگے فرماندے نے اللہ تے لبدا پھردا ہے کوئی بندہ معافی منگے میں انہوں معاف کرا وہ تے آپ آندے وہ تے اعلان کردا ہے قل یا
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة آدھا سونیا کٹ کرو ذرا میں بڑا گنہگار ہاں آقا فرماندے نے جے تو بڑا گنہگار تے رب بھی بڑا مہربان کہندے سونیا حاجی عبدالغفور صاحب بھائی منظور صاحب اللہ تانوں صبر دے وے اللہ بابا جی دے درجے بلند کرے جنہ دے ماپے فوت ہو گئے اللہ والدین دے درجے بلند فرمائے اولاد نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے آدھے سونے ساڈے علاقے اندر بیٹیاں دے قتل کرن دا بڑا رواج سی میں سفر تے جان لگا میرے گھر بھی بچے دی امیدواری سی میں اپنی بیوی نو آنا اے میری یہ بیوی ہے میں تے جا رہا ہوں میرے تو بعد بیٹا ہوئے یا بیٹی جے بیٹا ہوئے او دیاں پرورشاں کرنیاں نے او دے خیال کرنے نے او دیاں نگے بہنیاں کرنیاں نے جے بیٹی پیدا ہوئے او دیاں والے ہو او بیٹیاں والے ہو کن کھول کے سن لو جے بیٹی پیدا ہوئے انہوں زندہ درگور کر دینا ہے سوڑیا میں سفر تے چلا گیا 1 سال گزریا 2 سال گزرے 2.5-3 سال گزرے تے میں واپس گھر آیا کیوے ناواں ساڈے گھر دے سین اندر ایک ننی جی بچی دوڑی پھر دیئے ابو ابو پکار دیئے امی امی کر کے بلا دیئے او دے نال مینوں سونے پیار ہو جاندے نے او دے نال مینوں محبتاں ہو جاندیاں نے ایک دن میں گھروں نکلیا برادری وچ جانا واں بڑے بڑے سردار بیٹھے نے بڑے بڑے نمبردار بیٹھے نے میں بھی انہاں اندر بہن دی کوشش کرنا ایک بندہ آندا ہے اے ویکھو دھی والا آ گیا بیٹی والا آ گیا بندہ بڑا دیوس ہے استغفر اللہ یہ دے گھر بیٹی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ دے گھر دھی ہے استغفر اللہ اے دیکھو دھی والا آ گیا دیکھو بیٹی والا آ گیا سونیا وہ دی گل سن کے میں رہ نہ سکیا میرے جسم اندر اگ لگ گئی میری غیرت نے جوش ماریا میں اتھوں نکلیا گھر آ جانا موڈے تے کئی رکھ لینا وا اپنی بچی نو گل لا لینا میری بیٹی راہ وچ مینوں پوچھ دیے مینوں سوال کر دیے ابو اج کیڑے بازار دی سیر کران لی جا رہے ہو اے پیارے ابو اج کیڑے باغ دی سیر کران لی جا رہے ہو جدو بیٹیاں ماپیاں نال تردیاں نے والدین دی انگلی پکڑ کے بیٹیاں بڑیاں پیاریاں لگدیاں نے بیٹیاں بڑیاں سجدیاں نے ماں باپ دے بھی کلیجے ٹھر جاندے نے ماں باپ نو بھی ٹھنڈا پہ جاندیاں نے اللہ مجمع اندر جنہیں بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما اے میرے اللہ
जिन्हां कोल बेटियां ही बेटियां ने अल्लाह उन्होंने बेटे भी अता फरमा। अल्लाह जिन्हां बैना कोल वीर नहीं तू नेक वीरे अता फरमा। बेटी आंदी अबू अज मैनू केड़े बाजार दी सैर करा ली जा रहे हो। सोने मैं कोई जवाब नहीं देता। आफ जी मेरे दिल ते कोई असर ना होया। असी सफर करते जा रहे हैं, सफर करते जा रहे हैं। मेरी बेटी मेरे नाल प्यार करती जा रही है, रस्ते अंदर मिठिया मिठिया बोलियां बोलती जा रही है, सोनिया सोनिया गल्लां करती जा रही है। सोने जंगल बियाबान आ जांदे, मैं अपनी बेटी नू उथे उतार देना वा, कोल गड़ा खोदना शुरू कर देना वा, टोया कढ़ना शुरू कर देना वा। मेरी बच्ची आंदी है अबू प्यारे इथे की गुम हो गया जे, अबू इथे की खड़ गया जे, अबू इथे थोड़ा की गुम होया है। अबू गर्मी बड़ी है, धुप बड़ी है, अबू कई मैनू फड़ा दियो, टोया मैं कढ़नी आ। सोने मेरे दिल ते कोई असर ना होया, मैं गड़ा खोदी जा रहा वा, गड़ा खोदी जा रहा वा। बड़ी बेदर्दी नाल मैं लग्या वा, वो गल्लां करदी जा रही है प्यारियां प्यारियां, मुहब्बत भरियां, दर्द भरियां, दुख भरियां। सोने मैं ते बिल्कुल दरिंदा बन गया, मैं ते बिल्कुल संग दिल बन गया। मैं जदों टोया डूंगा कर लेना वा अपनी बेटी, ओ बेटियां वाले हो मेरे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कानत लहू उनसा, अल्लाह ने जिन्नू बेटी अदना बेटी अता फरमाई। दूजी रिवायत के मुताबिक आका फरमाते ने मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़यामत आना वहुवा कज़ा फिल जन्ना। अल्लाह ने जिन्हों दो बेटियां अता कीतियां, उन्हें बेटियां दी कदर की थी, बेटियां दी इज्जत की थी, उन्होंने पालिया, उन्हों दी परवरिश की थी, उन्हों दी तरबियत की थी, उन्होंने इलम पढ़ाया, अल्लाह दा दीन सिखाया। जवान हो गईयां, चंगियां नाल शादियां कर दित्तियां। मेरे आका फरमाते ने क़यामत दा दिन होएगा, ओ बेटियां दा बाप जन्नत च मैं मुहम्मद दा गुआंढी होएगा। कह दो सल्लल्लाहु, आखिरी गल्लां कर रहा वा बेटियां वालियो, धीयां वालियो, अल्लाह अल्लाह असीं भी घर अंदर बेटियां रखियां ने, साडे घर अंदर भी बेटियां मौजूद ने, साडे घर अंदर भी बहना मौजूद ने। बेटियां सब नूं प्यारियां लगदियां ने। ओ बड़ा बदबख्त बंदा है जिहड़ा बेटी नाल प्यार नहीं करदा, ओ बड़ा बदनसीब बंदा है जिहड़ा बेटी नाल मुहब्बत नहीं करता। और बड़ा बदकिस्मत इंसान है जेड़ा मां जम्मी नाल प्यार नहीं करता, जेड़ा भैन नाल प्यार नहीं करता। वो बड़ा पैड़ा ते बुरा इंसान है, वो बड़ा बदबख्त है जेड़ा भैनां बेटियां दे हिस्से खा जाता है। प्यो मरन दे बाद जे परदेसन पूज भाभी चार दीवारी विच आ जाए, ये जालिम बीवी दे आखे लखे डंडे मार के पैर नूं घरों कढ़ देता है, धक्के दे के पैर नूं घरों कढ़ देता है, मां जम्मी नूं घरों बाहर निकाल देता है। और सुनिया अल्लाह दा वास्ते मैं हाथ जोड़ के तेरी मिन्नत करना वा, पैरां दियां इज्जतां करया कर, मां जम्मियां दे एहतराम करया कर, बेटियां दी कदर करया कर, बेटियां नाल प्यार करया कर। अल्लाह बेटा देवे ओदा शुक्र अदा करया कर, अल्लाह बेटी देवे फिर भी ओदा शुक्र अदा करया कर, अल्लाह दा जिक्र करया कर, अल्लाह दा शुक्र करया कर, अल्लाह दियां तारीफां बयान करया कर। आदा सुनिया मैं जदों टोया बिल्कुल डूंगा कर लेना वा ते बड़ी बेदर्दी दे नाल, बड़ी संगती, बड़ी बेरहमी दे नाल अपनी उस बच्ची नूं फड़ना वा ते डूंगे टोए विच सुट देना वा। अल्लाह अल्लाह उत्ते
مٹی پانی شروع کر دینا وا میری بیٹی آدھی ابوے کی ہو گیا ابوے کی کر لگے ہو ابوے کی کر ڈے ہو سونے میں جواب کوئی نہیں دینا میں مٹی پائی جا رہا وا میں مٹی پائی جا رہا وا میری بیٹی آدھی ہے ابو ماپے انج تھے نہیں نہ کر دے ابو والدین بیٹیاں نال انج دے سلوک تے نہیں کر دے ابو والدین بیٹیاں نال ایویں دے ظلم تے نہیں نہ کر دے او ویریو پینا نال ظلم نہ کریا کرو او ویریو او ماپیو بیٹیاں دے حق نہ سلب کریا کرو بیٹیاں نال زیادتیاں نہ کریا کرو اللہ اللہ سونیا میری بیٹی آندی ہے ابو ماپے جتھے نہیں نہ کر دے ابو والدین جدے ستم تے نہیں نہ ٹھاندے میں مٹی پاندا جا رہا ہوں میری بیٹی آندی ابو میں تواڈے کولوں پیسے تے نہیں منگے ابو میں تواڈے کولوں کپڑے تے نہیں منگے ابو میں کبھی زیور دا مطالبہ تے نہیں کیتا ابو میرا تھانوں کبھی علامہ تے نہیں گیا ابو میں کدی کوئی گناہ تے نہیں کیتا ابو میں کدی تانوں دکھایا تے نہیں ابو میں کدی تہاڈا دل تے نہیں نہ توڑیا ابو اج تک میرا تانوں علامہ تے نہیں نہ آیا پر سونیا مینوں کوئی پتہ نہ لگیا میں مٹی پاندا جا رہا ہاں میں مٹی پاندا جا رہا ہاں میرے دل تے میری اکھاں تے ظلم تے جہالت دا فتور تے نشہ چڑھیا ہوا ہے جدو میری بیٹی بالکل نا امید ہو گئی بالکل مایوس ہو گئی آدھی ہے اے ابو پیارے اے ابو پیارے اے ابو پیارے جے میرے تے اے ظلم کرنا ہی سی تے مینوں پہلو دس دینا سی تاکہ میں آدھی ہوئی امی جی نو آخری سلام تے کر لے دی ابو امی کو لو آخری پیار تے لے دے ابو میں امی نو مل تے لے دے ابو ہن گھر جائے گا امی پوچھے گی کی جواب دے گا ابو میری امی دی نیند اڑ جائے گی امی دا سکون برباد ہو جائے گا امی دا آرام تے چین لٹ جائے گا اور جان دے ہو نا جنہ ماما دیاں دھیاں مر جان انہ ماما دیاں زندگیاں بیکار ہو جاندیاں نے انہ دا جینا محال تے مشکل ہو جاندہ ہے اللہ بیٹیاں نو سلامت رکھے اللہ بہناں نو سلامت رکھے اللہ ویریاں نو سلامت رکھے ابو گھر جائے گا امی نو کی جواب دے گا تے آدھیے نہ میں رواں نہ پیسے منگا کہو سبحان اللہ نہ میں رواں نہ پیسے منگا نہ تیرے ول ابو نہ میں رواں نہ پیسے منگا نہ تیرے ول تو چھڑ کے نہ جاوی ابا بولو تو چھڑ کے نہ جاوی ابا امی سارے بولو نا تو چھڑ کے نہ جاوی ابا امی تو چھڑ کے نہ جاوی ابا امی میں روندی ہوئی مر جاواں جس دن روز قیامت اسی عثمان فیصل تینوں قبر یاد کروا رہے سن مولانا کرم مدنی سونیا تینوں قیامت یاد کروا رہے سن جس دن روز قیامت اسی بولو نا جس دن روز
جنوں قیامت یاد ہے وہ بولے تو جانا بولے جس دن میں روز قیامت اسی اٹھی مڑ والیا الہ آبادیا مسجد ابو بکر اندر بہن والیا مینوں قیامت یاد کوئی نہیں تینوں قیامت یاد کوئی نہیں اسی قیامت نوں بھلا بیٹھے جے قیامت یاد ہوئے کبھی جھوٹ نہ بولیے قیامت یاد ہوئے کبھی کسی دی غیبت نہ کریے قیامت یاد ہوئے اسی کسی نال دھوکا نہ کریے کسی نال دغا نہ کریے قیامت یاد ہوئے اسی زنا نہ کریے بدکاری نہ کریے چوریاں نہ کریے اسی ڈاکے نہ ماریے کسی دی عزت تے حملہ نہ کریے یہ قیامت یاد ہوئے گوانڈیاں نو کدی نہ ستائیے قیامت یاد ہوئے ماں باپ دے اگو کدی بھی نہ بولیے یہ قیامت یاد ہوئے اسی بہناں دے حق نہ کھائیے قیامت یاد ہوئے اسی بیٹیاں دے حصے نہ کھائیے قیامت یاد ہوئے گوانڈیاں محلے دارہ تے ظلم نہ کریے اور قیامت یاد ہوئے اپنے امام دا گلہ نہ کریے اپنے استاد دی غیبت نہ کریے بولو جس دن روز قیامت اسی قیامت یاد ہوئے کبھی وعدہ خلافی نہ کریے قیامت یاد ہوئے کبھی امانت اندر خیانت نہ کریے اور قیامت یاد ہوئے کبھی اسی جھوٹ نہ بولیے جس دن روز اور بولو جس دن روز قیامت اسی اسی دھوکا دینے قیامت نو بھول گئے دعا کرنے قیامت نو بھول گئے فراڈ کرنے قیامت نو بھول گئے اسی زنا کرنے قیامت نو بھول گئے اسی بد زبانی کرنے قیامت نو بھول گئے اسی بد کلامی کرنے قیامت نو بھول گئے اسی جھوٹ بولنے قیامت نو بھول گئے اسی رشتہ داراں نو ستانے رشتہ داریاں توڑنے برادری اندر فساد پانے فتنے پانے بولو قیامت نو بھول گئے اور جس دن روز قیامت اسی جس دن روز قیامت اسی اللہ دے دربار بڑا پیار ہے یہ بڑا میرا لاڈل ہے بلال پی ایس اسلامک سینٹر والا کنگن پور تو آیا ہے یہ میرا بڑا لال ہے یہ میرا بڑا ہیرا تے میرا بڑا چن ہے یہ میرا بڑا لاڈل ہے آج دا میرا پیغام نوٹ کر رہا ہے گلی گلی پہنچائے گا پنڈ پنڈ پہنچائے گا شہر شہر پہنچائے گا اور میاں نگر نگر پہنچائے گا ہر کن تک پہنچائے گا ہر گھر تک پہنچائے گا ہر خاندان تک پہنچائے گا ہر فرد تک پہنچائے گا اے بولو جس دن روز سارے سارے جس دن روز قیامت اسی اللہ دے کارج بیٹھے ہو اللہ نے بٹھایا تے اسی بیٹھے ہیں رب نے اتنے پہنچایا تے اسی آ گئے ہیں اللہ نے لے آندا تے اسی آ گئے ہیں اللہ دے کارج بیٹھے ہیں وہ دی مرضی نال بیٹھے ہیں اللہ دے اذن نال بیٹھے ہیں رب دی مشیت نال بیٹھے ہیں اور جس دن روز قیامت اسی واہ مینوں کتنے یاد آ گئے خطیب پاکستان مولانا محمد شریف الہآبادی کہہ دو رحمت اللہ واہ مولی شریف اج تو مینوں کتھے یاد آ گیا اسی کٹھے گئے ساں علی پور چٹھا میں تے مولی شریف الہآبادی اودے بعد انہوں نے بڑا زور لایا میں کیا میں نہیں آنا میں نہیں آ سکتا میرا یار نہیں آئے گا میں کلا کیویں آواں گا دو دفعہ میں تواڈے کول آیا مولی شریف نال آیا ہن میں کلا نہیں آواں گا 13-14 سال ہو گئے اج تک ٹائم نہیں دیتا ہمت ہی نہیں کوئی کہ میں علی پور چٹھے جا کے واز کرا انہوں نے بڑا اصرار کر کے میرے کو ٹائم لے آئے 9 دسمبر دا اللہ جاندا ہے میں کیویں جاواں گا میری ڈیکا نکلن گیا تو میں چوریاں تو سفر شروع کراں گا
میریاں اللہ کی قسم میریاں چیخاں نکل جان گیا مینو کون تسلی دے گا کون مینو حوصلہ دے گا جب میں کلا جا رہا ہوں گا اللہ اللہ مینو بڑے بڑے سفر یاد نے مینو بڑے بڑے جلسے یاد نے جنہ جلسے اندر میں مولی محمد شریف الہبادی دے نال باز کیتے میں شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری دے نال باز کیتے قید رحمت اللہ علیہ وہ مر گئے نے اسی بھی مر جانا ہے وہ مر گئے نے میں بھی مر جانا ہے وہ مر گئے نے آپ صاحب نے بھی مر جانا ہے وہ مر گئے نے جنہیں بیٹھے سی سارے مر جانا ہے اللہ کو چلیا جانا ہے اتنے کسی نہیں بیٹھ رہنا اور بولو جس دن روز قیامت اسی ہائے اللہ دے دربار لواگی میں اپاتی اب جی لکھ لواگی میں اپاتی ٹوٹ لواگی میں اپاتی بدلے لئی سانسارے عزیز علیہ مان تم سونے وہ دیا آواز اج تک میرے کنے چ گونج رہی نے وہ دیا بولیاں اج تک میرے دل سے چوٹا لا رہی نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا دربار ہوئے گا میدان معاشر دا میدان ہوئے گا میرا گریبان ہوئے گا اس بچی دا ہاتھ ہوئے گا وہ پوچھے گی ابو بے آئیے ذنب قتلتنی ہائے بے آئیے آخری جملے میں بے آئیے ذنب قتلتنی بے آئیے ذنب قتلتنی بے آئیے ذنب قتلتنی بے آئیے ذنب قتلتنی ابو کیڑا گناہ سی جدی عبادت تو میں نے قتل کیتا ابو میرے کولوں کیڑی غلطی ہوئی سی ابو میں نو کیوں ماریا ابو میری زندگی کیوں تباہ کی تھی ابو میری زندگی کیوں ویران کیتے ابو میرا بچپن میری جوانی کیوں برباد کیتے بے آئیے ذنب قتلتنی سونیا میں ماریا گیا میں لٹیا گیا میں ہلاک ہو گیا میں تباہ ہو گیا اللہ دے دربار اندر جدوں میں نو پوچھیا جائے گا میرے کول تے جواب ہی کوئی نہیں ہونا سونیا میں کی کراں بولو عزیز علیہ ما تم لقد جاءکم رسول من انفسکم آگے ذرا سارے پڑھو نا عزیز علیہ ما تم میرے آقا جناب محمد صلی اللہ اور گج ود کے کہہ دو جناب محمد صلی اللہ ایک باری درود پڑھو گے اللہ 10 گناہ معاف کر دیں گے اللہ جنت 10 درجے بلند کر دیں گے اللہ 10 رحمتہ نازل کر دیں گے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اور بڑا بڑا گناہ کر کے آگے ظالمہ اور بدبختہ بیٹی دا قتل کر کے آگے آئے اور ظالمہ دینوں قتل کر کے آگے آئے اور ظالمہ بیٹی قتل زندہ درگور کر کے آگے آئے اور ظالمہ تو تے میرا بھی دل ہلا کے رکھ دیتا ہے ظالمہ تو تے محمد بھی روا کے رکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سونے اے ہوئی تے میں نو فکرہ لگیاں ہوئیاں میں نہ رات نیند ہوندی ہے نہ دن چین ہوندا ہے سونے اب مر جانا ہے میرا کی بنے گا عزیز علیہ ما عنتم میرے
میرے آقا فرماندے نے تے امت دا دکھ بڑا گرائے، امت دی تکلیف بڑی شاک گزردی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اے آن والیا، مسلمان ہون والیا، اے کلمہ پڑھن والیا، اے بیٹی دے آقا دلا، اے تھی دے آقا دلا، اے دے کر اور دیر نہ لا، جلدی کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، اللہ تیرا گناہ معاف کر کے تینوں جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اے پڑھ دے اشہد اللہ الہ۔ تھک گئے ہو نا؟ پڑھ لو نا ذرا، پڑھ دے اشہد اللہ۔ ایک گھنٹہ ہور تانوں سنا رہا میں خالی۔ اچھا مینوں نہیں لگدا، چلو بس کر دینے ہیں پھر پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عزیز علیہ ما عنتم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ایک باری پھر کہو سبحان اللہ۔ نہیں نہ نہیں، جنہوں جنہوں پیارے قرآن سجاد چوکے کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں تھنوں جاگ دیا نوں چھڑ کے جانا ہے، میں جلسہ جوان چھڑ کے جانا ہے، بڑھا جلسہ نہیں چھوڑ کے جانا۔ والقلم وما يسطرون۔ ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ مدنی پاک محمد دا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میٹھے مدنی بولو پاک محمد دا ہے دے نام بڑا سونا، اوہدا رودا بڑا سونا، بڑا سونا، او مقام بڑا سونا، جیڑا کٹ جائے اس تے اشارے تے، جیڑا کٹ جائے کٹ جائے کٹ جائے کٹ جائے کٹ جائے کٹ جائے، جیڑا کٹ جائے اس تے اشارے تے، یا مر جائے اس تے دوبارے تے۔
اکبر اللہ یا حیو یا قیوم جڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے یا مر جائے اس دے دوبارے تے اللہ دی میرے وال تک ذرا اللہ دی قسم اس دا انجام بڑا سونا ماشاءاللہ کیا بات لو حکیم صاحب تھوڑا جلسہ بھی جوان ہے تھوڑے بندے بھی جاگدے نے تو ان ساڑھے ترازی رہا جے اللہ تنو سلامت رکھے اللہ خوش رکھے اللہ آباد رکھے آئندہ میرے نال نہ میں کرے آجے اللہ تنو سلامت رکھے ان میں سوری جمعہ بھی پڑھانا ہے آئندے اس جلسے نو بلکہ جلسہ نہیں کانفرنس سے اللہ نو ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے بھئی عبدالغفور صاحب دے والد محترم نو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ جنت عطا فرمائے حکیم صاحب نو اللہ سلامت رکھے اس مسجد دی انتظامیہ نو اللہ سلامت رکھے اللہ مسجد و آباد رکھے الہ آباد نو اللہ آباد رکھے پورے علاقے نو اللہ آباد رکھے شاد رکھے ملک پاکستان دی اللہ خیر کرے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام